الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ آرزو ہے کہ ہر وفا سے کام رہے، وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظام رہے۔ یوم جمہوریت ہندوستان کی تاریخ حریت اور یوم آزادی کا سب سے عظیم الشان عنوان ہے۔ 26 جنوری ہمیشہ ہندوستان کے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو خود اعتمادی، سرفروشی اور اپنی حکومت، اپنا نظام کی یاد دلاتا ہے۔ یوم جمہوریت 200 سالہ ذلت آمیز غلامی کے اختتام کا دن ہے۔ لاکھوں سرفروشوں کی بے مثال قربانیوں اور مسلمانان ہند، علماء دیوبند، جمعیت علماء ہند اور مجاہدین آزادی کی کفن پردوش تحریک آزادی کے کامیاب ہونے کا پیغام سناتا ہے۔ سامعین اکرام، کہنے کو تو ہمارا ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی کا پہلا مرحلہ تھا۔ ابھی وہ آزادی حاصل نہیں ہو سکی تھی جس کے لیے تحریک چلی تھی، جس کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے خون کا نذرانہ سرزمین ہند کو پیش کیا تھا۔ اس لیے کہ یوم آزادی تو آیا، مگر ابھی تک ہندوستان پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا بنایا ہوا قانون و دستور نافذ تھا۔ اور حقیقی آزادی تو یہ ہے کہ اپنا ملک ہو، اپنا نظام ہو اور اپنا بنایا ہوا دستور اور قانون ہو۔ یہ کہاں کی آزادی ہے کہ ہم تو آزاد ہوں مگر فکر و خیال اور عمل و کردار غلام رہے۔ لہذا ایک دستور ساز کمیٹی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں بنائی گئی، جس نے 3 سال کی جانفشانی اور دنیا کے تمام جمہوری نظام کا مطالعہ کر کے بہت ہی جامع ایک سیکولر دستور تیار کیا۔ یہ اپنے لوگوں کا بنایا ہوا خالص ہندوستان کا دستور تھا، جس کو 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو عملاً نافذ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں کا کالا قانون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور بھارت مکمل طور پر ہر اعتبار سے آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ لیکن افسوس، اس ہندوستان میں فرقہ پرستوں کی ایک مختصر مگر انتہائی سرگرم منظم جماعت ہندوستان کے جمہوری سیکولر قانون کی دشمن بن گئی ہے، جبکہ ہندوستان میں سینکڑوں مذاہب اور تہذیب کے لوگ آباد ہیں۔ یہ گنگا جمنا تہذیب کا دیش ہے کہ کثرت میں وحدت کا وطن ہے۔ اس میں جمہوری سیکولر نظام ہی کامیاب ہوگا، مگر فرقہ پرست عناصر اس کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کی سالمیت اور وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی پلاننگ اور سازش کو ناکام بنانا ہم پر فرض ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس قومی یادگار کے دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہیں، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریت ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا، وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے، تو کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں،
انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گئے، انہیں حقوق سے محروم کیا گیا۔ ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں و مکاتب کو توڑا جا رہا ہے، شعائر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور و مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستو، یہ کہ جمہوریت کا خون نہیں ہے، سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوان ساتھیوں، ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمان ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کا جشن پورا شوق و ذوق کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے آباد کیا ہے۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ بتاؤ، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی عمارت کس نے دی؟ لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی خوبصورتی کس نے دی؟ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔
الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے اوراق کی پکار نہیں، کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج و مجمور بنا دیا گیا ہے۔ ہماری ترقی کے راہوں پر رکاوٹیں حائل ہیں، قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا جاتا ہے۔ آج حکومت کے گلیاروں سے لے کر ملازمت کے میدانوں تک اقلیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں محبان وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ گہوار قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔